محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جسے اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ مرتب کیا، اور اس میں انہوں نے کوشش کی احکام اور مسائل سے متعلق احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. ہم نے بھی کوشش کی اس پروگرام کے ذریعے سے، جو دنیا بھر میں ہمارے معززین ناظرین بڑی محبت اور رغبت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہ ان تک قرآن و سنت کی صحیح باتیں مناسب انداز سے پہنچائی جائیں، کیونکہ قرآن و سنت یہ روشنی ہے. جس گھر میں قرآن و سنت کی روشنی آ جائے، وہاں کفر اور شرک کی تاریکی اور ضلالت گمراہی کے لیے جگہ نہیں ہوتی. اور جہاں سے قرآن و سنت کی روشنی نکل جائے، وہاں کبھی بھی کسی کی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. ہماری گزارش ہے دنیا بھر کے اپنے تمام معززین سے کہ آپ قرآن و سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، حدیث کو سمجھیے، حدیث پر عمل کیجئے اور حدیث پر عمل کروائیے. اسی کے ذریعے سے دنیا میں بھی ہماری نجات ہو سکتی ہے، کامیابی ہو سکتی ہے، اور آخرت کی نجات بھی ہو سکتی ہے. اس کتاب کے آخری حصے میں مختلف ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے فرامین اور آپ کے ارشادات اس انداز سے جمع کر دیے گئے ہیں کہ اگر اس کو آدمی سمجھے اور اس پر عمل کرے تو ہماری گھریلو، معاشرتی، سماجی اور بہت ساری جو کمزوریاں ہیں اس کا از خود علاج ہو جائے گا. اس لیے اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے. اس کے مختلف زبانوں میں تراجم اور اس کی شرحیں موجود ہیں، ان کے ذریعے سے بھی آپ اس میسیج کو سمجھ سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اس کے مختلف جو ابواب ہیں، ہر باب کی تفصیل آپ کو بتاتے جائیں. یہ جو آخری حصہ ہے، جو پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتائی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال ایسے انداز سے دی کہ اس سے بہتر کوئی اور تشبیہ یا تعریف یا تمثیل نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے شیشہ، آئینہ، مرر کی حیثیت رکھتا ہے. بڑی اس کے اندر عمدہ اگزامپل ہے کہ آپ غور فرمائیے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے مرر، آئینہ کہا جا رہا ہے. کیا معنی ہوا اس کا؟ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھیں، بلکہ آئینہ جب آدمی دیکھتا ہے، آئینے سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے مرر سے، اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی شیشہ دیکھتا ہے تو اس کی کمی، خوبی، خرابی، ساری چیزوں کو آئینہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے چہرے پر یہ داغ ہے، یہ دھبا ہے، یہ خوبی ہے، اور جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ مرر آپ کی داڑھی چھوٹی ہو لمبی بتا دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مونچھیں غائب ہوں اور اس کے اندر مرر بتائے کہ آپ کی مونچھیں ہیں، بلکہ جو ہے وہی بتائے گا. اور دوسرے جب آپ سامنے ہوں گے تب بتائے گا. جب آپ آئینے کو رکھ دیں یا وہاں سے ہٹ جائیں پھر کچھ نہیں کہے گا آئینہ، یعنی آپ کی تصویر اس سے غائب ہو جائے گی. اس کے اندر اصل میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے سوچنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مرر کا کام کر رہا ہے. اس کی خوبی ہو تو آپ میں اتنا ظرف اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس کی خوبی کا اعتراف کریں. اور اگر کبھی کوئی کمزوری ہو جو کہ کسی بھی آدمی کے اندر ہو سکتی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا خرابی ہے اور کتنی خرابی ہے. اور کس کو بتائیے؟ اسی آدمی کو بتائیے، کیونکہ شیشہ میری خرابی کسی اور کو نہیں بتاتا،
جب میں رکھ دوں گا وہ کسی اور کو نہیں بولے گا کہ میرے اندر کیا نقص تھا۔ اس لیے اس میں کہا گیا کہ اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہو اسی کو بتائیے، اور کس انداز سے بتائیے؟ جب تک آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں اسی وقت تک وہ بتائے گا، شیشہ رکھ دیا ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی ضرورت ہے آپ اتنی ہی بات اس کو بتائیے۔ اور اس میں ایک اور بھی بات ہے، نقطہ ایک اور ہے غور کرنے کا، کہ شیشہ میرا عیب دوسروں کے سامنے نہیں بتاتا، اس کا مطلب ہوا کہ ایک مومن میری برائی کو دیکھ کر دوسروں کو نقل نہ کرے، یعنی میری غیبت، میری چغلی، بیک بائٹنگ، یہ مسلمانوں کے عادات اور ان کے شیوے کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ایک مسلمان کو ایک شیشے اور مرر سے، اس میں بہت غور کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی کہہ دیں، اسی لیے میں کہتا ہوں پڑھیے حدیث کو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمارا علاج فرمایا اور وہ کون سی تدبیریں بتائیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی خوبی کو دیکھ کر اعتراف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اس کے لیے بھی دل چاہیے، اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، ورنہ ہمارا بھائی ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، مگر اعتراف کرنے والے بہت کم ہیں، اس کو تسلیم کرنے والے، ریکگنائز کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایسے بہت سارے نامی گرامی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، حتیٰ کہ دیندار لوگوں کے اندر بھی، یا دین کا نام لینے والوں میں کم از کم اس طرح کی بیماریاں اگر پائی جائیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن ہے بعض ایسے بھی دین کا نام لینے والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ شاید روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں، میرے علاوہ شاید کوئی با اخلاق نہیں، میرے علاوہ شاید کوئی مقرر نہیں، میرے علاوہ شاید کسی کو دین کی سمجھ نہیں آئی، میرے علاوہ شاید کوئی کتابیں نہیں پڑھتا۔ اس طرح کا پندار، اس طرح کا زعم باطل لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جو ایک مومنانہ صفت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عیب، اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہو تو آپ میرے لیے آئینے کا کام کیجیے، آپ مجھے بتائیے، لیکن آپ میری کمزوری میرے پیچھے بتائیں گے تو یہ آپ نے میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی، بلکہ یہ آپ نے جرم کیا ہے۔ یہ غیبت، جس کے بارے میں اس سے پہلے گزر چکا کہ غیبت کا تصور کتنا گھناؤنا اور بدترین ہے، کہ میرا عیب آپ دوسروں کو بتائیں جا کر، میری ویکنس دوسروں کو آپ بتائیں جا کر۔ اور پھر آئینے میں ایک اور تشبیہ بھی ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے معلوم ہے کہ آئینہ میرے لیے کوئی برا پیغام نہیں رکھتا، تو ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا ذہن ایسے ہی ہونا چاہیے، ورنہ نصیحت بھی اگر آپ کریں گے تو نصیحت کا ایک انداز ہے، اگر اس طریقے سے آپ وعظ و نصیحت کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ مثلا میں اگر دیکھتا ہوں کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے، میں شاؤٹ کر رہا ہوں کہ خبردار تمہارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یا تمہاری یہ کمزوری ہے، یہ ویکنس ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا۔ آپ نے اس آدمی کو ذلیل کر دیا لوگوں کے سامنے، آپ نے اس کو ہیومیلیٹ کر دیا لوگوں کے سامنے۔ جب انسلٹ کریں گے تو آدمی کے اندر اس کا ایک منفی جذبہ اور منفی رجحانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فائدے سے زیادہ وہ نقصان میں بات بدل جائے گی۔ اس کے بجائے اگر آپ مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی اصلاح فرمانا ہوتے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کرتے تھے اس کو کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو لوگوں کے سامنے، بلکہ آپ لوگوں کے سامنے اگر بتاتے، ایسے لفظ سے بتاتے کہ اس آدمی کو بھی بات معلوم ہو جاتی اور اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے اندر یہ خرابی ہے، کچھ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ نے نام نہیں بتایا، کچھ لوگ، سب لوگوں کو مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، اور جو آدمی ہے جس کے اندر کمزوری اس کو بھی سمجھ میں آ گیا، اس کی عزت رہ گئی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، النصیحۃ علی رؤوس الاشہاد لیست النصیحہ بل الفضیحہ، کہ لوگوں کے سامنے اگر تم کسی کو واضح و نصیحت کرو پوائنٹ کر کے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، تو اس کو نصیحت نہیں کہتے، اس کو فضیحت اور رسوائی کہتے ہیں۔ آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ عیب ہے تو ہاتھ پکڑیے، ذرا باہر لے جائیے، کنارے لے جائیے، اس کو بتائیے کہ یہ تمہارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اور وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس خیر خواہانہ اسلوب کی وجہ سے اپنی اصلاح کر لے۔
تو شیشے سے جو مثال دی گئی ہے مومن کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمارا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، ہمارا دماغ آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہونا چاہیے، تبھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے روابط کے بارے میں بھی جو ایک بات بتائی اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمنین، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمان کی مثال کچھ ایسی ہے دوسرے مسلمان کے لیے جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں، آرگنس آف باڈی۔ ہاتھ کا اپنا کام ہے، پاؤں کا اپنا کام ہے، آنکھ کا اپنا کام ہے، کان کا اپنا کام ہے، لیکن سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جسم کے لیے، باڈی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاتھ کی بھی ضرورت ہے، پاؤں کی بھی ضرورت ہے، آنکھ کی بھی ضرورت ہے، کان کی بھی ضرورت ہے، سب جسم کے لیے ضروری حصہ ہیں اور سب جسم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ ایک جسم کی طرح سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ کانٹا آنکھ میں نہیں لگا، پاؤں میں کانٹا چبھا، لیکن آنسو ٹپک رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے۔ کیوں؟ یہ دونوں ایک ہی جسم کا حصہ ہیں۔ اس کی تکلیف آنکھ محسوس کر رہی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو بخار کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کی وجہ سے آدمی کو اور جو تکلیف ہوتی ہے، پوری باڈی اس کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو اگر کہیں پر کوئی تکلیف پہنچے، دوسرا مسلمان اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے۔ ورنہ یہ کس بات کے اسلام اور مسلمانیت ہے کہ ایک مسلمان تڑپے، میں دیکھ رہا ہوں اور گزر رہا ہوں، میرے دل میں اس کا احساس تک پیدا نہیں ہوا، میرے اندر اس کے بارے میں کوئی چھوٹا سا تصور تک نہیں پیدا ہو سکا، تو پھر یہ کہاں کی اسلامی مثال ہوئی؟ اور اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، بھلائی، عفو درگزر کا جذبہ رکھتا ہے۔ ورنہ ایک مسلمان دوسرے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس طرح تو بات صحیح نہیں ہوئی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان دوسرے مسلمان کی سپورٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے ایک دیوار ہے، اس کے مختلف اینٹ ہوتی ہیں، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے تقویت کا سبب بنتی ہے، اینٹوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو پوری دیوار ڈیمیج ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلمانوں کی مثال باہمی ایک دیوار اور اینٹوں کی جیسا ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ، سہارا، مدد یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے سیرت اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین، کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے اے بنی نو انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کفر و شرک کی مخالفت ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ بدکاریوں کی
मजम्मत हो। ताकि तुम इफरात और तफरीत के धक्कों से बच सको। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खटवानी। ऐ कुरान वालों, कुरान को तकिया न बना लेना। जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो तो यकीनन कामयाब होगा। दीजिए अपने हर कौल व अमल से मोमिन होने की पहचान, रब का फरमान। हर इतवार शाम 5:30 बजे और दोबारा रात 12 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। जिब्राइल ले आते थे अल्लाह का पैगाम, सुनते थे जिनको गौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़ारीर, इन तीनों को हदीस कहा जाता है। तौहीद की हिमायत के लिए, मोमिनों की क़यादत के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को महफूज कर लिया गया। डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी। हदीस जिब्रील को मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस कहते हैं। ये दीन की बुनियाद है। जिनको लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जानिए उन पैगामात इलाही की तफसील हदीस जिब्रील। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए शीशे की हैसियत रखता है और मुस्लिम समाज के अफराद ईंट और दीवार की हैसियत रखते हैं कि हर ईंट ज़रूरी है दीवार की मजबूती के लिए। इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हर मुसलमान की अपनी अहमियत है, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है, ताकि वो दूसरे के लिए सहारा बने। लेकिन अगर कोई मुसलमानों को काटने की कोशिश करे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो इस एग्जाम्पल के बिल्कुल उल्टा चला जाएगा। तो एक मुसलमान दूसरे के लिए नुकसान का कभी सोच नहीं सकता। उसके दिल में इतनी हमदर्दी होती है कि वो अपना नुकसान बर्दाश्त करेगा मगर अपने भाई का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अंदाज होना चाहिए एक मुसलमान का। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जो हदीस में इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल्लज़ी ला युखालितुन्नास वला यस्बिरु अला अज़ाहुम। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हालात को देखकर लोग चाहते हैं कि किसी गोशे में चले जाएं, पहाड़ के किनारे चले जाएं, वहाँ ज़िंदगी के दिन गुजार दें। लेकिन क्या इस तरह करना दुरुस्त होगा? तर्क दुनिया ये इस्लाम में पसंदीदा चीज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि आप दुनिया में जियो और जीने के उसूल और उसके ढंग से वाकिफियत हासिल करो। दुनिया को छोड़ देना ये रहबानियत है। और दीगर जो मज़ाहिब हैं उन्होंने तक़वा और उसका तसव्वुर ये पैदा किया कि आप दुनिया को छोड़कर पहाड़ों में चले जाएं, गारों में बैठे रहें, आप दरिया के किनारे अपनी ज़िंदगी गुजार दें। लेकिन इस्लाम में रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं रखा गया। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत एक्सेप्टेड नहीं है, इसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो आपके लिए इस्लाम ने जो तालीम दी है, लोगों में जिएं, लोगों में रहें, वो आदमी ज़्यादा बेहतर है। और जब लोगों में रहेंगे तो जाहिर है कि हर आदमी आपके लिए अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं मिल सकता। कमी बेशी, ऊंच नीच इंसानी समाज का लाजमी हिस्सा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? उनकी जो ऐसी चीज़ें जो आपको नापसंद हों तो आप सब्र करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। हिल्म और बुर्दबारी ये इस्लाम की ज़रूरी तालीमात में से एक है कि हमारे अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए। गुस्सा और लोगों के साथ ओवर रिएक्शन, इन चीज़ों पर आदमी को कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरे के लिए भी यही कहा गया कि आप बर्दाश्त करना सीखें, हौसले से काम लें। तो जो आदमी लोगों के साथ मिलकर रहे और उनकी तकलीफ़ दे चीज़ों पर सब्र का मुजाहरा करे तो अल्लाह ताला को ऐसा आदमी ज़्यादा पसंद है बनिस्बत उस आदमी के जो कुछ लोग तंग किए। अब आप कहते हैं कि चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, कोई पहाड़ पर ज़िंदगी गुजार लूँगा, तो ये जो अंदाज़ है इसको पसंद नहीं किया गया। ये सिर्फ उस आदमी के लिए है जो कमज़ोर हौसले वाला हो और जो ये समझता है कि अगर मैं लोगों के साथ रहूँगा तो मेरा दीन ईमान सब कुछ चला जाएगा। इस तरह के आदमी के लिए ख़ास हालात में वो इजाज़त दी गई कि जाओ आप जाकर अपने ईमान को बचा लो। वरना इस्लाम ये चाहता है लोगों में रहें, लोगों में जिएं और उनको जीने के सही तरीक़े बताएं।
ان کی جو غلطیاں ہیں اس کو مناسب انداز سے آپ دور کریں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سماج میں جب ہم رہتے ہیں، معاشرہ جہاں بھی سوسائٹی میں، ہر ایک آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا، اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے جب معاملات ہوں گے تو اچھی بری سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مومن کا انداز یہ ہے کہ کمزور جو پہلو ہیں اس کو نظر انداز کر کے پازیٹیو جو پہلو ہیں، مثبت جو پہلو ہیں اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو کمزور پہلو ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرے جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اصلاح کے طریقے مختلف ہیں، اصلاح کا انداز مختلف ہے، اور اگر آپ اصلاح کرنے کے لیے، یعنی آپ لوگوں میں اچھا کام کرتے ہیں، لوگ مخالفت کریں گے۔ ایک دکاندار کو اگر آپ بولیے کہ آپ دھوکہ بازی مت کیجئے، ناپ تول میں صحیح ایمانداری کا مظاہرہ کیجئے، وہ پسند نہیں کرے گا آپ کی اس ایڈوائس کو، لیکن اگر آپ بولتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات اتر جائے، اور وہ جو گڑبڑ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ اپنی اصلاح کرے، اس سے وہ پرہیز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات جو فرمائی، خاص طور پر آخری باب سے پہلے کی حدیث، اس کے اندر کہ مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے، شکر گزاری کا انداز۔ مومن کسی بھی اللہ کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اللہ کو پہچانتا ہے، یعنی نعمت منعم حقیقی اس کو پہچاننے کا ذریعہ بن جانا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جب جاگتے تو آپ سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں عام طور پر وہ پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ یہ جو زمین، آسمان، لیل و نہار اور ستارے، سیارے، جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ اللہ کو پہچاننے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ مومن کی زبان سے نکلنا چاہیے سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو بے عیب ہے، بلند ہے، پاکیزہ ہے، اور تو نے یہ سارا جہاں بے مقصد نہیں بنایا۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ایک مسلمان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی اچھی نعمت، تو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ تم شیشے کے سامنے جب ٹھہرو، اپنی تصویر تم مرر میں دیکھ رہے ہو، تو اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، اللہ نے اس چہرے کے اوپر کتنی نعمتیں سجائی ہیں، اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر چھین لی جائے تو انسان کے لیے زندگی بہت بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ آنکھ سے محروم ہو جائے کوئی، کان سے محروم ہو جائے کوئی، زبان سے کوئی محروم کر دیا جائے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس نعمت کو مس کر رہے ہیں اور لوز کر رہے ہیں۔ تو اس نعمت کے لوز کرنے سے، اس کے ضائع ہونے سے کتنا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب آدمی شیشہ دیکھے تو اپنی نعمتوں کے دینے والے رب العالمین کو پہچانے۔ اگر یہ مومنانہ انداز ہے تو آپ نے فرمایا اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ یا اللہ تو نے میرا چہرہ اور میرے اس کے اوپر ناک نقشہ وغیرہ تو بہت اچھا بنایا، اللہم حسنت خلقی، کہ یا اللہ میری پیدائش کو تو نے بہت اچھا بنایا، فحسن خلقی، اب میری یہ دعا ہے کہ تو میرے اخلاق کو بھی اس سے اچھا بنا دے۔ تو ایک مومن ہر نعمت کو دیکھ کر کیسے اللہ کو پہچان رہا ہے، اخلاق کی، سیرت و کردار کی بلندی کی دعا ہر شیشہ دیکھتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہم حسنت خلقی، پہلے اعتراف کہ یا اللہ تو نے میری پیدائش کو بہترین بنایا، فحسن خلقی، اب میرے اخلاق کو بھی بہتر اور پاکیزہ بنا دے، ورنہ صورت دیکھنے میں اچھی ہے، سیرت ہماری اچھی نہ ہو، ہمارے اخلاق اچھے نہ ہو، کردار اچھا ہو، تو پھر اس بیوٹی کو لے کر کیا کیجیے گا، اس حسن و جمال کو لے کر کیا کیجیے، جو کسی موسم سے بدل بھی سکتا ہے، کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کا کردار، آدمی کے اخلاق اور آدمی کی جو سیرت ہے وہ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اچھا انعام دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نعمت کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، شیشہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں کہ ہمیں تو نے جتنا بیوٹیفل بنایا اس سے زیادہ ہمارے اخلاق اور سیرت کو سنوار دے، کیونکہ اخلاق دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ہمارا چونکہ وقت بڑا لیمیٹڈ ہے تو ہمیں یہیں پر اپنے پروگرام کو روکنا پڑ رہا ہے، یہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے وقفہ دیں گے سوالات کے لیے تاکہ آپ کے سوالات لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو اکیلے میں بلا کر اسے ہدایت دیتے کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے یہ برا ہے،
تو وہ بدلے میں یہ جواب دیتا ہے بھائی تم کو اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم کو ہماری قبر میں جانا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ ہاں، بعض اوقات لوگ جو ہے ریئیکشنری جواب دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمیں اپنی قبر میں اپنا اپنا دیکھیں. تو یہ جو اپنا اپنا دیکھنا ہے، سیلف سروس کا جو انداز ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ مسلمان کے لیے خیر خواہ، ایک انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہمدرد بن جائیے، خیر خواہی کا پیغام لے کر اس کے پاس جائیے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے تو آپ کہیے کہ ٹھیک ہے تم تمہاری قبر میں جاؤ گے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی قبر میں جانے کی تیاری کرو تاکہ تمہیں قبر میں جو ہے کوئی پرابلم نہ پیش آئے. آپ اپنا کام جاری رکھیے. اگر اس طرح کے کوئی لوگ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے 10 بار اس طرح کی بات کرے اور 11ویں مرتبہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے اور سوالات ہیں لیکن چونکہ ہمارا وقت محدود ہے تو یہیں پر ہم اپنے پروگرام کو سمیٹ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے آئندہ پروگرام میں مزید معلومات کے ساتھ. انتظار کیجیے ہمارے اگلے لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل